بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے استغفر اللہ کی فضیلت پر بات کرنے آئی ہوں۔ استغفر اللہ کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ، ایون کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل ہے۔ کیونکہ استغفر اللہ نہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی اور آخرت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، جو ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ پتہ ہے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کبھی جانتے ہوئے تو کبھی انجانے میں، کبھی زبان سے تو کبھی ہاتھوں سے، تو کبھی دل میں کسی کے بارے میں برا سوچ کر۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، جبکہ وہ تو پہلے سے ہی گناہوں سے پاک تھے۔ تو ہمیں کتنی بار کرنا چاہیے؟ ہم جو روز غلطیاں کرتے ہیں، جو دن رات اپنی کوتاہیوں میں الجھے رہتے ہیں، کہ ہمیں ہر وقت استغفار نہیں کرتے رہنا چاہیے؟ استغفار کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ استغفار رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں لاتا ہے۔ استغفار کرنے والے پر نا اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ پتہ ہے ہمیں اپنے گناہوں کے لیے صرف اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ ہمیں ان لوگوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے جنہیں کبھی ہماری وجہ سے دکھ پہنچا ہو، کبھی ہم نے جانے انجانے میں انہیں ہرٹ کیا ہو۔ دیکھیں معافی مانگ لینے سے نا کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ معافی مانگ لینے سے رشتوں میں پیار اور خلوص برقرار رہتا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم سب روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ عشرہ ہمیں پکارتا ہے، ہمیں جگاتا ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ لیکن استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس کیفیت کا نام ہے جب ہم سچے دل سے شرمندہ ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا غلط کیا، تب ہم سچے دل سے کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن گناہوں کو دل سے مٹانے کا ارادہ نہیں کر پاتے۔ ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، وہی غفلت، وہی لاپرواہی۔ ہم مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں جبکہ اللہ معاف کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کوئی پریشانی ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو فوراً استغفار کرنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی جب کوئی غم یا مشکل آتی تو سب سے پہلے استغفار کرتے، ایون کہ جب کوئی خوشی بھی آتی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی نا بہت تیزی سے گزر رہی ہے، ہر دن ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا بھی یا نہیں، لیکن ایک چیز کا یقین ہے کہ جب تک زندگی ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کسی بڑے حادثے کا انتظار ہے، یا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب پلٹنے کا ہمارے پاس موقع ہی نہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔